چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں جی ہاں آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی حاصل کریں گے۔ تو آپ کہیں مت جائیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ لیکن پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں سورہ قدر کی 3 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی 4تھی آیت سیکھیں گے۔ تو بچوں تیار ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پیارے بچوں، کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جو اس آیت میں اپلائی کرنا ضروری ہیں، تو سب سے پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، یہاں پر جو آپ حرف لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ہے زا۔ کیا ہے؟ اور یہاں پر جو آپ حرف لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ہے ذال۔ کیا ہے؟ ان دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ یعنی اسے پڑھیں گے زا زا، اور اسے پڑھیں گے ذال۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے، اور چونکہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہیں، تو ان کے بعد بھی اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر بھی مد متصل ہوتا ہے، اور یہاں پر یہی ہے کہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے با۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ پر جب بھی تشدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی با پر تشدید ہے تو اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور پیارے بچوں اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی نیزلائزیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اسے ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر را کے نیچے دو زیر ہیں اور آخر میں جو گول دائرے کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا. اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آواز اور سانس دونوں کو روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن پیارے بچوں وقف کا ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر حرف کے نیچے اگر دو زیر ہوں تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ہم را کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ آیت سنا سکتا ہے؟ جی آپ سنائیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنو. میرا نام سید احمد علی عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان بخاری 11D1 میں ناظم ہوں. ہمارے مدرسے میں کم و بیش 201 طلبہ زیر تعلیم ہے اور نیچے ہمارے للبنین جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کی اوپر کی عمارت میں للبنات بچیوں کا مدرسہ ہے. قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے، امی ابو سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے، بڑوں سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے، محلے والوں سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے اور بہن بھائیوں سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے. میرے قائد صاحب بہت اچھے ہیں، یہاں پہ مفتی تعلیم دی جاتی ہے. اس مدرسے میں بھی بچیاں زیر تعلیم ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہمارے مدرسے میں للبنین جہاں بچے پڑھتے ہیں کم و بیش 10 درجات ہیں اور یہاں پر شعبہ ناظرہ، مدنی قاعدہ اور حفظ کے طلبہ کرام قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں صبح 8 بجے آتا ہوں، میری 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. سب اچھے ہیں، تعلیم اچھی ہے. میرا 1-1.5 سال ہوا ہے، میرے 12 پارے حفظ ہو گئے اور ماشاءاللہ اچھا پڑھاتے ہیں. دورانیے کے اندر صبح 8 سے 4 بجے کے درمیان میں بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس اسکول یعنی دنیاوی تعلیم کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں بھی طلبہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں KG اور کلاس 1 پر ابھی داخلے بھی جاری ہیں. اور اس مدرسے میں جو بچے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر قاری صاحب اپنے اپنے طور پر درجے میں تربیت جاری رکھتے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو مدارس المدینہ میں داخلہ کروا کر اپنی دین اور دنیاوی اخروی اور دنیاوی دونوں معاملات اچھے کریں. اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے اور ان کی مورلائزنگ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے، اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کا تعلق یمن کی ایک قوم سے ہے اور اس قوم کا نام تھا قوم سبا. کیا نام تھا؟ قوم سبا. قوم سبا. پیارے بچوں، یہ قوم جہاں رہتی تھی وہاں کی زمین اتنی پاکیزہ تھی، وہاں کا موسم اتنا صاف ستھرا تھا کہ وہاں پر کبھی بھی مکھی مچھر سانپ بچھو نہیں ہوتے تھے اور پورا سال درمیانہ موسم رہتا تھا. نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی
اور یہاں کے باغات میں اتنے پھل ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص خالی ٹوکرا اپنے سر پر لے کر گزرتا تو اس کا ٹوکرا طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اور وہ بھی بغیر ہاتھ لگائے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بڑے ہی امن اور سکون سے گزر بسر کر رہی تھی، رہ رہی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ان پر اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنے انعام ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہ نافرمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے وقفے وقفے سے 13 انبیاء بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے؟ 13 انبیاء بھیجے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے پاس آئے تھے تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی فرما برداری کرتے، ان کی اطاعت کرتے، لیکن معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کو جھٹلا دیا۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد۔ کیا نام تھا؟ حماد اس کا نام تھا۔ وہ بہت ہی تکبر کرنے والا اور نافرمان شخص تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر تھوک دیا اور کفر کا اعلان کر دیا، معاذ اللہ، اور لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتا تھا۔ اور وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہا کرتا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتیں ہم سے واپس لے لے، ہم سے چھین لے۔ تو جب حماد اور اس کی قوم کی نافرمانیاں اور گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب بھیجا؟ سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات، مال اور مکانات سب ختم ہو گئے۔ پوری بستی ریت میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر ان کے عمدہ اور مزیدار پھلوں کے باغات جنگلی بیریوں کے کانٹے دار اور خوفناک جنگلات میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور قوم سبا پر جو عذاب اترا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی اور گستاخیوں کی وجہ سے اترا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نافرمانی سے، ان کی بے ادبیوں سے بچیں، اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ 2 ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو۔ ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن پیارے بچوں اس سے پہلے اس کمپٹیشن کے رولز سن لیں۔ دونوں ٹیم سے 5-5 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ 5 سوال ہوں گے۔ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اور آپ نے مجھے اس کا درست جواب دے دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپشن لینے کے بعد آپ مجھے درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اگر آپ پھر بھی جواب نہیں دے پائے تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو میرا پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ آپشن دے دوں؟ 5 سورتیں، 4 سورتیں یا پھر 3 سورتیں؟ 4 سورتیں۔ 4 سورتیں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ قرآن پاک کی 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ کس سورت میں عورتوں سے متعلق بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ آپشن دوں؟ سورہ آل عمران، سورہ نساء یا پھر سورہ نمل؟ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
تو ٹیم بلو کو ملتے ہیں اس سوال میں 5 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں کہ قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے نام حیوانات کے ناموں پر ہیں؟ 4 سوچ لیں۔ کنفرم۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ قرآن پاک کی 5 سورتوں کے نام حیوانات کے ناموں پر ہیں، تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں کہ ام الکتاب کس سورت کا نام ہے؟ آپشن دوں؟ سورہ بقرہ، سورہ اخلاص یا پھر سورہ فاتحہ؟ سورہ بقرہ، سورہ اخلاص یا پھر سورہ فاتحہ؟ سورۃ البقرہ۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس سوال میں ٹیم بلو کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ویک جا رہا ہے آپ کا کمپٹیشن۔ جی اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ سورہ فاتحہ میں کتنے کلمے ہیں؟ آپشن 27 کلمے، 20 کلمے یا پھر 25 کلمے؟ 25 کلمے ہیں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ سورہ فاتحہ میں 27 کلمے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ آپشن 200 آیات ہیں، 250 آیات ہیں یا پھر 286 آیات ہیں؟ 250۔ آپ کا جواب غلط ہے، تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں کہ سورہ کہف کہاں نازل ہوئی؟ آپشن مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا مسجد اقصی میں؟ مکہ مکرمہ میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملیں گے 5 پوائنٹس۔ دونوں ٹیمز 5 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ السیقول۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ سیقول سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، دوسری سورت شروع نہیں ہوتی، تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ دونوں ٹیمز برابر ہیں۔ اب اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں کہ سورہ نور کس پارے میں ہے؟ آپشن دوں؟ 8ویں پارے میں ہے، 18ویں پارے میں ہے یا 22ویں پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملے ہیں 5 پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ٹوٹل ہو چکے ہیں 10 پوائنٹس اور آپ کے ہیں 5 پوائنٹس۔ اگر ٹیم بلو آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید 10 نمبروں کی ضرورت ہے۔ جی ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ یاسین میں کتنے رکوع ہیں؟ 10 رکوع ہیں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ٹیم بلو کے ہیں صرف 5 پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ہیں 10 پوائنٹس، تو اس حساب سے ٹیم گرین آج کی ہماری ونر ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں ٹیمز کو انعامات بھی ملیں گے۔ تو دونوں ٹیمز کے انعامات آ چکے ہیں، یہ لیں ٹیم گرین۔ آمین۔ یہ لیں ٹیم بلو، یہ لیں ٹیم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا